اب سر آپ وفاق میں موجود ہیں اور آپ بہت سارے پولیٹیشنز کو ملتی ہیں ٹاک شوز کے اندر، اور یقینی طور پہ آپ وفاق کے معاملات اور آن گراؤنڈ پکچر جو ہے اس کو بہت کینلی آبزرو بھی کر رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی صورتحال رہی اس سارے دھرنے میں، جو لانگ مارچ تھا، اس میں ایک چیز بڑی ایویڈنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ لوگ نہیں نکل سکے، اور 6 دن کے الٹیمیٹم کے بعد سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ جانا جو ہے یہ ایک کوشن ہے یا ایک یہ ریزن ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈھونڈا ہے ٹو بارگین سم ٹائم اور ٹو سیٹ تھنگز اسٹریٹ۔ یہ نیریٹو آپ کے خیال سے درست ہے یا غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے، کپتان کے ساتھ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اینڈ دے وڈ چینج اینڈ دے وڈ میک ونڈرز وین دے ول انٹر اسلام آباد اگین۔ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ تھینک یو مرتضیٰ، ایک تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ نہیں نکلے والی بات ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیانات ہوتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں محض، تو وہ گورنمنٹ اس بات کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ تو بڑا ایویڈنٹ اور بہت واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو نکلنے نہیں دیا گیا اس دن، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا میں آئی ایم وارننگ دیم، کہ میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر وہ نکلیں گے تو ان کو روکا جائے گا۔ تو گورنمنٹ نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے ابھی بھی، اور اس وقت بھی کیا ہوا تھا، تو اس لیے ہر ممکن طریقے سے راستے روکے گئے۔ پھر پی ٹی آئی میں اکثر یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت ساری فیملیز ہوتی ہے، تو عام طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر باہر شیلنگ ہو رہی ہو تو نو میٹر آپ کا کتنا ہی دیرینہ لیڈر ہو یا کیسی ہی پارٹی ہو جس کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہو، یا کتنی ہی انقلابی مائنڈ سیٹ ہو اس وقت آپ کا، تو وہ پھر سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ فیملیز کو، بچوں کو لوگ عام طور پہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سچویشن میں باہر نکلیں، تو وہ ایک ریزن تھا۔ وہ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ کوئی حسین خان صاحب کے لیے نکلا نہیں، تو وہ کوئی بالکل درست بات نہیں ہے، فیکچولی کریکٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو خود بیان دیا کل اپنے ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ ان کے کچھ لوگ مسلح ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بات کہہ دینا اس نے بہت زیادہ تقویت دی ہے۔ اگر وہ یہ بات سیریس نہیں کہہ رہے تھے، ایک بیان بازی کے طور پہ ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک جواز چاہیے تھا کہ اس دن وہ ڈی چوک گئے بغیر واپس کیوں چلے گئے، جب انہوں نے اپنے عوام کو یہ ترغیب دی تھی، کارکنان کو، کہ وہ ہر صورت میں شیلنگ کے وجہ سے بھی بالکل پہنچ جائیں، بے شک گورنمنٹ بنا بھی کر رہی ہے، عدالت نے احکام بھی ایج 9 تک دیا، پھر بھی چلے جائیں۔ تو عمران خان اس کے اوپر ایک اپنی طرف سے اس کی وجہ یہ پیش کر رہے تھے کہ خان صاحب کو کنسرن تھا کہ ان کے کارکنان کچھ مسلح بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے اس سے ایک دن پہلے خان صاحب تقریر کر رہے تھے جو پشاور میں، تو انہوں نے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا مسلح، پھر وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ عام طور پہ نہیں کرتے، لیکن ریئر چیز اب ہے۔ انہوں نے کیٹیگورکلی یہ بات کہی، وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی یہ بات کی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے کہنا، لیکن اب آگے بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت کے لوگوں نے، ہم جیسے جو لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ رائٹ ٹو اسمبلی اینڈ پروٹیسٹ ہے ان کے پاس، اس کو بہت زیادہ شک میں ڈال دیا ہے۔ گورنمنٹ آج اور اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر پھر ہم خان صاحب کو ان بیانات کے باوجود پنجاب میں، لاہور میں کسی ان کے کارکن کے گھر سے اسلحہ نکلنے کے باوجود آنے دیں، تو پھر تو ہمیں ان غیر سیاسی تنظیموں کو بھی آنے دینا پڑے گا جو اس قسم کے مطالبات کرتی ہیں، تو پھر ان کو کیوں روکا جائے؟ تو گورنمنٹ کے پاس ایک جواز اس وقت موجود ہے، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی ڈیڈ لائن جو 6 دن کی کل ختم ہوگی، اگر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آنے کا کہتے ہیں تو ان کو ہر صورت روکا جائے گا۔